بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ الطاہرین اجمعین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم إلى بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ پاک کے فضل و کرم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اور آپ بھائیوں کی دعا سے، اس عاجز کی آپ کے لیے دعا سے
ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے ہیں، اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے اور سن کر اللہ کے پاک کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہماری الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ دوستو، قرآن کریم کی بعض آیات ہمارے خانگی معاملات کا احاطہ کرتی ہیں۔ جب عوام کے اندر کچھ چیزیں پھیل جاتی ہیں تو اللہ کا قرآن بے شک اس زمانے میں اترا تھا جس زمانے میں یہ ترقی کی چکا چوند نہیں تھی، بے آب ہو گیا پہاڑ تھے، صحرا تھے، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ قرآن آج بھی تازہ ہے۔ کبھی غور کریں آپ بیٹھ کے، میری طرح جب قرآن کھول کے بیٹھتا ہوں، اللہ جانتا ہے، پڑھتا ہوں تو پڑھتے رہنے کو دل چاہتا ہے، ایسی ایسی خوبصورت باتیں کہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن بہر طور ہم انسان ہیں، تقاضے ہمارے ساتھ ہیں، تقاضا بشریت، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، پریشان بھی ہم ہوتے ہیں، گرمی سردی بھی ہمارے اوپر اثر کرتی ہے، رات دوران گفتگو کان میں درد شروع ہو گیا، لیکن آپ کو میں نے محسوس نہیں ہونے دیا، درس دیتا رہا۔ لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ میں خود سوچتا ہوں کہ یہ طاقت کون دیتا ہے ہمیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور ہمیں نفس اور ہمارا وجود کوشش کرتا ہے کہ بندہ ڈسٹرب ہو جائے اور یہ کام چھوڑ دے۔ یہی تو ہمارا جہاد ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاد جو اپنے نفس کے ساتھ ہے یہ جہاد اکبر ہے، اور وہ جو تلوار کے ساتھ جہاد کرتے اس کی بڑی شان ہے، اس کی تو شان ہی شان ہے بیان کی اللہ نے، لیکن اس کو جہاد اصغر کہا گیا ہے۔ تو یہ جہاد اکبر جو ہے یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ کے پاک کلام کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزیں ہو جائے گی اور دل کرے گا کہ یار اللہ کا قرآن پڑھیں تھوڑی دیر کے لیے اور اس کا ترجمہ دیکھیں۔ میں کہتا ہوں کہ کسی مولوی صاحب کا ترجمہ پڑھو، ماسوا قادیانیوں کے نہیں پڑھنا، ان کا کسی مسلمان کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو راحت ملے گی، چونکہ قرآن اٹ سیلف اپنی تشریح کرتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارا پھر ایک زمانہ ہے کہ یہ منہ بولے رشتے ہماری سوسائٹی کے اندر، منہ بولے رشتے، منہ بولی بہن، منہ بولی ماں، منہ بولا بیٹا، پھر لڑائی مار کٹائی، پھر جائیداد میں ان کو حصہ دینا، وراثت کا بنانا، خاندانوں میں چپ کلشیں، یہ کیا ہے؟ یہ مسائل ہیں نا ہماری سوسائٹی میں، اور پتہ نہیں کہاں سے در پھر آ گئے، ہمارے اندر آ گئے ہیں، اور ہم لڑائی مار کٹائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے بہت پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسئلے حل کر دیے تھے، اور ہمیشہ کے لیے اپنے پاک کلام کو اتار کر ہمارے لیے ایک نعمت چھوڑ دی ہے کہ اے میرے بندو، جب کبھی کوئی پرابلم ہو اور سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کس کی بات سنیں، تو سب کو چھوڑ دو، اللہ کی بات سن لو۔ چونکہ یہ دنیا میں ہر بندہ اپنا ایجنڈا رکھ کے کام کرتا ہے، دنیا دار ہو، سیاست دان ہو، مولوی صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، یہ تویز دھاگے والے ہوں، عاملین ہوں، ایجنڈا اللہ ماشاء اللہ کوئی درویش ہوگا اس میں جو نکل آئے بیچ میں سے، ورنہ میری زندگی میں تو مجھے یہی نظر آتا ہے، بندے ہیں، بندوں کو کیوں تلاش کریں؟ اللہ کہتا ہے تم خود بننے کی کوشش کرو، کوئی ضروری ہے تلاش کرنا، خود بن جاؤ۔ اور خود کیسے بنو گے؟ قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن کھول لو۔ آج کا جو سبق ہے
وہ سورہ احزاب ہے. سورہ احزاب کا 33 نمبر ہے، 33 سورہ احزاب کا، اور سپارہ نمبر 21 ہے. آیات ہیں اس کی 4، 5 اور 6، 3 آیات ہیں. 4، 5 اور 6 3 آیات ہیں. سورہ احزاب 33 نمبر، پارہ 21، آیات 3، 4، 5 اور 6. مضمون کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ کریم نے کسی ایک جسم میں 2 دل نہیں رکھے. کسی ایک جسم میں 2 دل نہیں رکھے. ایک جسم میں ایک ہی دل ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 دل ہوں، ایک کافر ہو، ایک مسلمان ہو، ایک مومن ہو، ایک منافق ہو. نہیں، 2 دل ہے نا، تو دونوں کی مرضی ہوگی، تو وہ تو بالکل اپوزٹ ہو جائے گا کام. تو فرمایا اللہ پاک نے میں یہ ورقہ ہی پھاڑ دیا ہے، ایک ہی دل ہے تمہارا. ہاں، سرکار دو عالم کے زمانے میں ایک بڑا کاریگر بندہ تھا. کاریگر لفظ میں میرے غور کیا کریں، بعض بندے مجھ سے ناراض ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب یہ عجیب لفظ آپ نے نکال دیا ہے. کاری کا معنی ہوتا ہے بہت گہری ضرب لگانا، اور یہ جو کاریگر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں. تو بھی کاریگر تھا، ابو معمر جمیل بن معمر فہری، فار اس کا قبیلہ تھا، فہر سے. بڑا سمجھ والا تھا، تیز ترار، جو سنتا تھا یاد کر لیتا تھا، جو سنتا تھا یاد کر لیتا تھا. تو قریش یہ سمجھتے تھے کہ یہ بلا کا ذہین ہے، اس کے بعد یقیناً 2 دل ہیں، اس کے بعد یقیناً 2 دل ہیں. اور وہ خود بھی کہتا تھا ہاں ہاں میرے پاس 2 دل ہیں. او بھائی، کہتا تھا میرے ایک دل کا مقابلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نہیں کر سکتے، میرے دوسرے دل کا کیا بنے گا؟ ابھی تو میرا ایک ہی دل کام کر رہا ہے. یہ دعوے کیا کرتا تھا. ایک تو اللہ نے اس کا رد کیا کہ ہم نے تو آج تک وہ جسم بنایا ہی نہیں جس کے اندر 2 دل رکھے ہو، ایک منافق ہو، ایک مومن ہو، ایک کافر ہو، ایک مشرک ہو، ایک ایمان والا ہو، ایک بے ایمان ہو، ایک عقل والا ہو، ایک بے عقل ہو. کیا ہی نہیں ہم نے. ایک جسم میں ایک ہی دل ہے، 2 نہیں ہیں. تو ابو معمر کا یہ رد کیا اللہ کریم نے. یہ کسی کا حافظہ تیز ہو جانا، کسی کا باتونی بن جانا، دین دنیا کی بات کی سمجھ رکھنا، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ معمور من اللہ ہے. وہ معمور ایک ہی ہوتا ہے. معمور من اللہ کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے امر کے ساتھ جو یہاں بھیجا گیا ہو، معمور من اللہ. تو وہ صرف اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اس کے بعد کوئی نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے. یہ جو ہمارے سادہ لوگ سنی لوگ ہیں نا، وہ ان کو بھی معمور من اللہ ہی سمجھتے ہیں، ائمہ کرام کو. نہیں، کوئی امام معمور من اللہ نہیں ہے. سب کچھ سرکار دو عالم کی نسبت سے ہے. اگر سرکار کی نسبت ہے تو امام بھی ہے، اگر سرکار کی نسبت نہیں تو کوئی امام نہیں. اصل ذات کس کی؟ اللہ کی، اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ کو اس نے بنا کے بھیجا ہے. دیکھیں، یہ فائنل ہے ہماری، اس کی آگے پیچھے کچھ نہیں. یہ جو قادیانی نے کہا کہ ہمارا جو مرزا ہے وہ بھی معمور من اللہ ہے، وہی معمور من اللہ کوئی نہیں. وہ اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، جعلی نبیوں کی گنجائش نہیں. ویسے تو ہم تو مجبور ہیں، کبھی کبھی بچے تنگ کرتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جی آپ اتنے بڑے امام ہیں اور ہمارے علاقے میں ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ وہ جعلی ہے یا اصلی ہے؟ کہا جی ظاہر ہے وہ جعلی نبی ہے. تو سرکار نے فرمایا اگر وہ جعلی ہے تو کسی جعلی نبی سے میں کہوں تو نبوتی دلیل دے، یہ تو کفر ہے. تو میں کافر کیوں بنوں؟ بات سمجھے میری میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمیں ضرورت ہی کچھ نہیں ہے. کافر ہے تو کافر ہے، مرتد ہے تو مرتد ہے. اس میں ہم دیکھیں، اگر اس کے نصیب میں
اللہ کہتی ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یہ تو آپ کا رب جانتا ہے کہ کس کو میں نے ہدایت پہ لانا ہے، کس کو بے ہدایت رکھنا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، سب سے زیادہ جاننے والا ہدایت کا تو اللہ ہی ہے نا، اس کو پتہ ہے نا کہ میرے اس بندے کی اوقات کتنی ہے، تو اس حساب سے وہ اس کو دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور یہ جو تم اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہو، زہار کہتے ہیں عربی زبان میں اس کو، یہ جو اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتے ہو تم، یا تیری مجھے وجود ایسا لگ رہا ہے جیسے میری ماں کا وجود ہے، چل دفعہ ہو یہاں سے، تو میری ماں ہے آج سے۔ یہ پرانے زمانے میں طلاق تھی، لیکن جب سرکار کے زمانے میں بھی یہ مسائل پیدا ہوئے تو یہ حکم ربی آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری ماں کس طرح ہو گئی، اس نے جنم دیا تمہیں؟ کہا نہیں، تو پھر ماں کیسے ہو گئی؟ یہ تم نے غلط بات کی ہے، اس کا کفارہ ادا کرو اور چلو اپنے گھر بیوی کے ساتھ۔ کوئی ماں نہیں ہے، ماں وہی ہے جس نے تجھے جنم دیا ہے۔ کیا خوبصورت مسئلہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے تھرو اللہ نے ہمیں بتایا۔ اور فرمایا کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ بنایا ہے تمہارے لائے پالکوں کو بیٹا تمہارا۔ یہ منہ بولا بیٹا جو تم نے بنا لیا ہے وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ اس میں واقعہ تو ہے نا، عرض کرتا ہوں میں، لیکن یہ منہ بولے بیٹے کی حیثیت کوئی نہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے باپ کا ہوتے ہوئے کسی اور باپ کا بیٹا بنے گا اس پہ جنت حرام ہے۔ جی، فرمایا جس باپ کا تو بیٹا ہے اسی کا نام لے، اگر تو اپنا نسب بدلے گا تو پھر جنت نہیں تجھے مل سکتی، حرام ہے جنت تیرے اوپر۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ۔ تو فرمایا یہ لے پالک بیٹے، متبنہ، یہ منہ بولے بیٹے، یہ منہ بولی مائیں، یہ بیوی کو ماں کہہ دینا، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ وہ دور ختم ہو گیا، اب قرآن کا دور ہے۔ قرآن کہتا ہے ماں وہی ہے جس نے تجھے جنم دیا ہے، بیوی ماں نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ غلط بات تم نے ضرور کی ہے، چل اس کا کفارہ ادا کر۔ وہ 28ویں سپارے سورہ مجادلہ میں اس کا کفارہ بیان ہوا ہے۔ لے پالک بیٹا کوئی نہیں ہے، منہ بولا بیٹا ہے۔ جی جوان بہنیں ہیں، بھابیاں ہیں، ماں خود جوان ہے، اب منہ بولا بیٹا دن دن آتا ہوا چلا آ رہا ہے، نہیں، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہی نہیں۔ صحابہ اکرام خود فرماتے ہیں کہ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے زید بن حارثہ کو متبنہ بنایا تھا تو ہم محبت سے اسے زید بن محمد کہتے تھے، لیکن جب یہ آیتیں اتری ہم نے کان پکڑ لیے، یا اللہ جو غلطی ہم سے ہو گئی آئندہ نہیں کریں گے۔ اللہ کریم سے جاؤ تمہیں معاف کیا، آئندہ نہیں کرنا۔ یہ قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ چھوڑ دو یہ منہ بولا بیٹا، گھروں میں دن رہتا پھر رہا تمہارے، جوان بچیاں ہیں تمہاری، غلط بات ہے یہ، بچو اس سے، یہ برائیوں کی جڑ ہے، برائیوں کی آماج گاہ ہے۔ منہ بولا بھائی، منہ بولا بیٹا، کیا ہے یہ اسلام کا شعار نہیں ہے، یہ تو مغرب کی عطا کردہ چیزیں ہیں بھائی۔ جہاں ہم رہتے ہیں امریکہ میں، آج صاحب نے مجھے لکھا کہ مفتی صاحب امریکہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں کہا بھائی ہمیں تو روز گالیاں پڑتی ہیں، آپ لوگ ہی دیتے ہو، ہم سنتے رہتے ہیں، خوش ہوتے رہتے ہیں، چلو اسی بہانے ہماری کچھ نیکیاں ہی پڑتی رہتی ہیں، ہمیں تو روز گالیاں پڑتی ہیں بھائی۔ لیکن یار اگلی بات بھی تو سوچے نا کہ میں امریکہ میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ تو امریکہ میں کر رہا ہوں نا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں آ کر بھی ہم لوگ اپنی ڈیوٹی نہیں بھولے،
اور میرے جیسے کئی لوگ پاکستان میں بیٹھ کے اپنی ڈیوٹیاں بھولے ہوئے ہیں. ہے نا یہ بات؟ تو کتنا اللہ کا کرم ہے کہ آپ لوگوں کی دعا سے، آپ لوگوں کی پیار کی وجہ سے، عذرائے محبت کورونا کی وجہ سے میں نے رمضان کی یکم کو یہ درس شروع کیا تھا. یکم رمضان کو آپ اندازہ کر لیں کہ یکم رمضان سے آج تک روزانہ رات کو بیٹھتا ہوں سوائے جمعے کی، چونکہ جمعہ پڑھانے جاتا ہوں، دور ہے میری جگہ گھر سے میری مسجد الحمدللہ. تو وہاں جا کر کے میں جمعہ پڑھا کے تو لیٹ ہو جاتا ہوں. تو جمعے کی آپ سے چھٹی مانگی تھی، اس کے علاوہ میں کوئی چھٹی نہیں کرتا. لوگ مجھے بہت دعوتیں دیتے ہیں نکاحوں کی، ادھر سے ادھر سے. میں نے او بھائی دن میں مجھ سے کام کرا لیا کرو، رات کے 9 بجے سے پہلے مجھے ہر حال میں پہنچنا ہے. اللہ کے قرآن کی 2 آیتیں سنانی ہیں آپ لوگوں کو، تو وہ سنا رہا ہوں. تو فرمایا کہ یہ منہ بولے بھائی، یہ منہ بولے بیٹے، کوئی گنجائش نہیں اسلام میں. بچ جاؤ. اللہ بار بار ہمیں بچنے کی وارننگ دے رہا ہے. اور پھر فرمایا، اور یہ بھی زہار کا مسئلہ بھی ہو گیا کہ ماں کوئی نہیں ہے، تم تو میری ماں کی طرح ہو. کہہ دیا نا غلط کام کیا تم نے، معافی مانگو اللہ سے، کفارہ دو اور جاؤ اپنی بیوی سنبھالو. وہ ماں نہیں تمہاری، ماں وہی ہے جس نے تجھے جنم دیا. اس کو تو یار پوچھتا نہیں ہم ماں کو. میرے کہنے کا مقصد ہے ماں کو تو پوچھتے نہیں، اور بیوی کو میں فکر لگی رہتی ہے. ہر ایک کا اپنا لیول ہے. بیوی اپنی جگہ پر ہے، ماں اپنی جگہ پر ہے. بیوی ایک چھوڑ دو دوسری مل جائے گی، دوسری چھوڑو تیسری مل جائے گی، تیسری چھوڑو چوتھی مل جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ ماں بدل سکتے ہو؟ ماں بری ہو یا اچھی، ماں ماں. یہی سرکار نے فرمایا تھا حضرت اسماء بنت ابی بکر کو، جب اس نے کہا کہ ماں میری تو مشرکہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ماں مشرکہ ہے، اس کا پیٹ تو مشرک نہیں تھا جس نے تجھے جنم دیا ہے. اس کے بغیر تو نکل کے دکھاتی مجھے. جا اس پیٹ کی عزت کر جس نے تجھے جنم دیا ہے. کیا خوبصورت باتیں سرکار نے بتائی ہیں. ہے کوئی ایسی بات بتا سکتا ہمیں؟ نہیں بتا سکتا. یہ صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا سکتے ہیں. فرمایا کہ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں. سب منہ کی ایسے آپ کے منہ سے نکل رہا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اللہ فرماتا ہے واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ سچ فرماتا ہے اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. تو پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ اس دن کے بعد ہم نے توبہ کر لی کہ یا اللہ آج کے بعد ہم زید بن محمد نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ زید بن حارثہ. اور اگر یہ بات اللہ نہ کرتا تو بعد میں جو مسئلہ ہوا تھا وہ آگے چل کے آئے گا. ایک ہی صحابی ہے جس کا نام پورے قرآن کریم میں نام کے ساتھ موجود ہے، اور وہ حضرت زید ہے. اس کا واقعہ آگے آ رہا ہے. ایک ہی صحابی کا نام ہے نام کے ساتھ پورے قرآن مجید میں. وہ کون ہے؟ حضرت زید. تو اللہ سچی بات بتاتا ہے، تم منہ کی چھوڑتے ہو، خالی افواہیں ہیں تمہاری. منہ بولا بیٹا، منہ بولی بہن، منہ بولی ماں. وہ کیا ہے یہ؟ کس نے بنا دیا ہے یہ؟ ماں وہی جس نے جنم دیا، بہن وہ جو تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اور بیٹی وہ جو تم سے پیدا ہوئی ہے. ہاں پیار سے کہہ سکتے ہو، لیکن فاصلے رکھ کر. بیٹی بھی کہہ سکتے ہو، میں بھی کہتا ہوں پیاری بہنوں بیٹیوں میں کہتا ہوں. کیوں کہتا ہوں؟ کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو قانون ہے شریعت کا، اگر پردہ ہے تو پیر صاحب جتنے مرضی نیک ہوں، پیر صاحب کے سامنے خاتون نہیں بیٹھ سکتی بغیر پردے کے. ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت نہیں کر سکتا، چادر پکڑا کے کر سکتا ہے. سرکار نے طریقے بتائے ہوئے ہیں. پیر ہوں، حضرت صاحب ہوں، کوئی ہو نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ اللہ تو تمہیں بالکل صحیح ہدایت دیتا ہے. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، پکارا کرو جن کے بیٹے انہی کے باپ کے نام سے تو پکارا کرو.
یہ منصفانہ بات ہے. اللہ فرماتا ہے جس کے بیٹے ہیں اسی کا نام پکارو. کیوں؟ جو نسب بدلے گا، اللہ کریم کے پاک پیغمبر نے فرمایا تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. تمہیں کس نے کہا تھا باپ بدل دو بھائی؟ اور کچھ لوگ حسب بھی بدل لیتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے بھائی. ہے نا، ہمارے کئی دیکھے میں یہاں ایک جگہ خطابت کرتا تھا. بڑی پرانی بات ہے، 30-32 سال پرانی بات ہے. ایک عالم تشریف لائے میرے پاس، تو انہوں نے خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد فرمانے لگے کہ میں یہاں امریکہ میں 40واں خلیفہ ہوں. یہ مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے میرے بارے میں 40واں خلیفہ ہوں. اب میرے پسینہ آ گیا، وہاں بیٹھے بٹھائے میرے پاس ہی میری مسجد میں میرے سامنے بیٹھ کے وہ کہہ رہا ہے. تو بعد میں لوگوں نے مجھے گھیر لیا کہ حضرت صاحب یہ 40واں خلیفہ ہے. میں نے کہا جی. کہنے لگا کیسے؟ میں کہا ابھی تو اس نے بتایا خود ہی، ابھی تو بنا ہے وہ میرے بھائی خدا کا خوف کرو. یہ چھوڑتے ہوئے سوچ لیا کرو کہ ہم کیا چھوڑ رہے ہیں. تم اگر سید نہیں ہو تو مت بنو. جو تمہارا نسب ہے، حسب ہے، اسی پہ قائم رہو. برکت اسی میں ہے. حسب بدلنے سے کیا ہوگا؟ نسب بدلنے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں سوائے ذلت اور رسوائی کے. اور قیامت میں پکڑ الگ ہے آپ کی. ہاں جی، قیامت میں الگ پکڑ ہوگی آپ کی. تو جس کے وہ بیٹے اسی نام سے پکارو. زیادہ منصف بات ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. اور ہاں، بعض غلام ایسے تھے جو مسلمان ہو گئے، پتہ نہیں کہاں سے بکتے بکاتے آ گئے تھے. آپ ان کے ماں باپ کو نہیں جانتے لیکن مسلمان ہیں، نیک ہیں. تو فرمایا ان کو دوست سمجھو، ان کو دینی بھائی سمجھو. لیکن اپنا نام باپ کا نہیں دے سکتے، اس کو بھی دینی بھائی سمجھو. اس کو مسلمان سمجھ کے تم اس کے ساتھ پیار کرو، دینی بھائی سمجھ کے پیار کرو. لیس علیکم جناح فیما اخطأتم. اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس سے پہلے جو تم سے غلطی ہوگی. ابھی میں بتا رہا تھا آپ کو، جو غلطی ملتی ہوگی تم سے کوئی گناہ نہیں ہے. وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. لیکن اگر آپ ارادے سے کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخشنے والا نہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. غلطی سے ہو گیا تو ہو گیا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ہے نا، پڑھتے دعا بھی پڑھتے ہیں. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. بھول گئے، غلطی ہو گئی، معاف کر دو. اللہ کہتا ہے میں غفور رحیم ہوں، معاف کر دوں گا. اب اگلی بات کیا ہے؟ اب ادب شروع ہو گیا. یہاں پر باتیں ساری بتا دی اللہ نے، مسئلہ بتا دیا سارا. بتانے کے بعد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی زیادہ مقدم ہے مومنوں پر، ان کی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے. حدیث پاک بھی ہے نا، سرکار نے خود فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. اس وقت تک تم میں سے مومن کوئی ہو نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اس کی جان سے، اس کے مال سے، اس کے ماں باپ اور اولاد سے سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. اس وقت تک وہ مومن ہو سکتا ہی نہیں. یہ سرکار نے خود فرمایا. تو ایمان کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. تو فرمایا اور وازواجہ امہاتہم. اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. جس طرح ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح ماں حضرت ازواج مطہرات سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. نہیں کر سکتے آپ. وہ قیامت تک ازواج مطہرات ہیں. اللہ نے خود کہا ہے جو تمہاری ماں ہیں نکاح نہیں کر سکتی وہ تم سے. لیکن بتقاضۂ بشریت جو ان کے آداب ہیں، یعنی رتبے میں ماں ہے،
باقی قانون جو لاگو ہیں وہ سرکار قرآن کریم میں بیان کیے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب کی روح سے بنسبت مومنوں کے، من المؤمنین والمہاجرین۔ اچھا، جب یہ بھائی چارہ قائم کیا تھا نا اللہ کے پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ پاک جب آئے تھے تو یہ ہوا تھا کہ ان کے بعد جو فوت ہو جاتا تو وہ جو بھائی ان کا بنا ہوا تھا وہ اس کا وارث ہو جاتا تھا۔ یہ آیت اتری، کہا وہ ختم، اب تم ایک ہو گئے ہو، ختم۔ اب جو رشتہ دار ہے جس کی وراثت اللہ نے مقرر کر دی ہے، اب وارث وہی ہیں۔ اب آئیں بائیں سائیں دائیں بائیں سے کوئی وارث نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ فرمایا کہ الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا، مگر یہ کہ تم اگر کرنا چاہو اپنے دوستوں کے ساتھ احسان تو یہ سب کو کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ 25% تم وصیت کر سکتے ہو دوست کے لیے، بھائی کے لیے، جس کے لیے چاہو، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے کر سکتے ہو، لیکن باقی جو جائیداد ہے آپ کی وہ تو وارثوں کا حق ہے، اس میں سے آپ تصرف نہیں کر سکتے۔ اس لیے بڑے بھائی کے لیے بھی حکم ہے کہ باپ فوت ہو جائے نا تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہر شے پہ قبضہ کر لیتا ہے، اور قبضہ کرنے کے بعد اپنی مرضی سے خرچہ کرتا ہے۔ پھر وہ بہت لمبی چوڑی دیگیں اور پتہ نہیں کیا کیا اور الا بلا، اور بعد میں حساب کرے گا بھیا تیرا بنتا ہے، یہ تیرا بنتا ہے، یہ تیرا بنتا ہے۔ پہلے حساب کر بہن بھائیوں کے ساتھ، تیرا حق یہ ہے، تیرا حصہ یہ ہے۔ اب ان سے کہے کہ یار میں والد صاحب کے جو آنے والے مہمان ہیں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، الا یہ کہ خود چھوڑ گیا ہو۔ یہ بھی ہے کہ والد چھوڑ جاتے کہ 10% 15% میرے جو لوگ میرے مہمانداری کے لیے آئیں گے فاتحہ کے لیے تو ان کی میرے پیسوں سے ہی خدمت کرنا، اپنے پیسے نہ خرچ کرنا۔ تم یہ بزرگ کر جاتے ہیں بعض دفعہ، اگر نہیں کر گیا تو پھر بڑے بھائی کو یہ حق نہیں ہے کہ تصرف کرے بغیر کسی کی اجازت، باقی بہن بھائیوں کی اجازت کے بغیر، نہ اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ کتاب میں باتیں لکھی ہوئی ہیں ساری، لیکن ہم درویش لوگ ہیں، اللہ کا قرآن تو پڑھتے نہیں ہیں۔ ہاں جی، یہ کاریگروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ آپ کو میں بتا نہیں سکتا آج مجھے کتنے میسیجز آئے ہیں، جی فلاں مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فلاں یہ کہہ رہے ہیں، جی فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا، مرزا پھکی یہ کہہ رہا ہے، جی اس کا جواب میں کیوں جواب دوں بھائی؟ اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کے قرآن میں سارے جواب لکھے ہوئے ہیں۔ کیوں رکھتے ہو ہم لوگوں کو یار ان کاموں پہ؟ کرو تم جو کام کر رہے ہو تم لوگ، اور ہمارے ساتھ رابطہ کرنا ہے تو پھر اللہ کا قرآن سیکھنا پڑے گا۔ خود سیکھو اللہ کا قرآن، ایک ایک بات میرے رب نے بیان کر دی ہے، اور اسے کھل کے کیا زیادہ چاہیے۔ اچھا دوستوں، میرا درس کا ایک ساتھی ہے آپ کا، میرے ساتھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، بلکہ یہ درس شروع کرانے والوں میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ وہ بروکلین نیو یارک سے ہیں، سید وقار شاہ صاحب۔ ان کی خواہش تھی کہ مفتی صاحب پلیز آپ بابا جی ہو گئے ہیں، کوئی تھوڑا وقت دے دیا کرو۔ تو یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے کنونس کیا تھا کہ درس دیا کرو۔ بہت پیار کرنے والا ساتھی ہے، اللہ اس کا زندگی صحت کے ساتھ دراز کرے۔ ان کا بہنوئی سید امجد شاہ پاکستان میں فوت ہو گئے ہیں، تو اگر میں ریکویسٹ کر رہا ہوں اگر دوستوں کو موقع مل جائے کسی تو فاتحہ پڑھ کے سید امجد شاہ کے لیے دعا کر دینا، اور وقار شاہ کا دل خوش ہو جائے گا۔ کسی مومن کا دل خوش، کیا دل بدست آور کے حج اکبر است، وہ کہتے ہیں کسی مومن کا دل خوش کر دے، یوں سمجھ تجھے حج اکبر کا ثواب مل گیا ہے۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سید امجد شاہ صاحب کو جنتوں میں جگہ دے، اور ہمارے وقار شاہ صاحب کو، ان ہمشیرہ کو اور ان کی بانجیوں کو اللہ صبر کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔